انہی پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ آپ نے یہ شعر تو سنا ہوگا، یہ شعر کسی اور کا نہیں، مصطفیٰ زیدی کا ہے۔ وہ شاعر تو تھا ہی اور بیوروکریٹ بھی اچھا تھا۔ زیدی کی زندگی میں کتنی ہی عورتیں آئیں، ایک سے بڑھ کر ایک حسین، اس میں سرلابا بھی تھی اور سروج بھی۔ ان میں ایک ویرا نام کی ایک جرمن خاتون بھی تھی جس سے اس کی یورپ کے دورے کے دوران ملاقات ہوئی اور بعد ازاں دونوں رشتہ ازدواج میں بھی بندھ گئے۔ تاہم حسن پرست اور عشق پیشہ زیدی کے شادی کے بعد بھی متعدد عورتوں سے تعلقات رہے۔ 1960 کے عشرے کے آخر میں جب وہ کراچی میں تعینات تھا تو یہاں ایک تقریب میں اس کا شہناز گل نامی ایک شادی شدہ خاتون سے تعارف ہوا۔ شہناز قیامت کی حد تک حسین تھی، ساون کی گھٹاؤں جیسے سیاہ بال، روشن اور چمکدار آنکھیں اور گھنیری پلکیں، اونچا لمبا قد، تیکھے نقوش اور جسمانی اعضاء کی مناسبت ایسی شاندار کہ دیکھنے والے مبہوت ہو کر رہ جاتے۔ شہناز پشتون تھی اور زیدی یو پی سے ترک وطن کر کے آیا تھا، لیکن عشق نہ قومیت دیکھتا ہے، نہ قبیلہ، نہ ذات، نہ یہ کہ کون شادی شدہ ہے اور کون کنوارا۔ ان میں سے کوئی بات ان کے بیچ حائل نہ ہو پائی۔ زیدی شاعر تھا جس کی شاعری کا محور حسن اور عشق تھا، اور عشق و محبت کی شاعری کرنے والے شاعر کی شخصیت کا سحر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے قریب آنے والی کوئی بھی عورت اس کی محبت سے دامن نہیں بچا سکتی۔ شہناز کے معاملے میں بھی یہی ہوا، چنانچہ اس پہلے روز کی ملاقات کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ہو کر رہ گئے۔ شہر کی ہر تقریب میں دونوں اکٹھے نظر آنے لگے، جہاں زیدی وہاں شہناز، جہاں شہناز وہاں زیدی، ایک لازم دوسرا ملزوم ہو گیا۔ زیدی نے کتنی نظمیں تھیں جو شہناز کے حوالے سے لکھ دی تھی۔ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر، آہستہ آہستہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں، مگر آہستہ آہستہ۔ دونوں کی راتیں ایک دوسرے کی قربت میں گزرتی رہیں، بہت روز یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر زیدی کی زندگی میں اچانک ایک المیہ رونما، حکومت بدلی اور ایوب خان کی جگہ یحییٰ خان ملک کا سربراہ بن گیا۔ آتے ہی کرپٹ بیوروکریٹس کی فہرست تیار کی گئی اور با یک جنبش قلم 303 بیوروکریٹس کو ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا گیا، ان میں زیدی بھی شامل تھا۔ ملازمت سے برخاستگی المیہ تو تھی ہی، اس سے بڑا بلکہ حقیقی المیہ یہ ہوا کہ شہناز سے اس کی ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو کر رہ گیا۔ یہ تعلق مفاد پرستی پر تھا، ناجائز کام نکلوانے کا۔ افسران شہناز کے ذریعے سے ناجائز کام کرواتے تھے۔ زیدی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اب صورتحال تو بدل چکی تھی۔ ویرا ان دنوں جرمنی گئی ہوئی تھی اور زیدی بالکل تنہائی کا شکار تھا۔ اسے شہناز سے ملنے کی بہت کوشش کی لیکن بات نہ بن پائی۔ زیدی کی دنیا اندھیر ہو گئی، زندگی آسائشوں کے بغیر، حتیٰ کہ روٹی کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تھا، لیکن شہناز کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا، یوں تو وہ ہر کسی سے ملتی ہے، ہم سے اپنی خوشی سے ملتی ہے۔ زیدی کے لیے روز قیامت آن پہنچا تھا۔ ایک روز 12 اکتوبر 1971 کی صبح زیدی اور شہناز دونوں زیدی کے بیڈ روم میں بے ہوش پائے گئے۔ ڈاکٹرز کو بلایا گیا مگر دیر ہو چکی تھی۔ زیدی اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ شہناز البتہ زندہ تھی، گرچہ ہوش میں نہیں تھی، چنانچہ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، اس کی جان بچا لی گئی۔ کچھ روز علاج کے بعد اسے گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ زیدی کی تو موت واقع ہو چکی تھی، اس کی تدفین کر دی گئی۔ یہ موت کسی عام آدمی کی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک مصطفیٰ زیدی لاہور کے ڈپٹی کمشنر ہوا کرتے تھے۔ ان کا شمار پاکستان کے ممتاز شاعروں میں ہوتا تھا اور مشہور شاعر جوش ملی آبادی ان کے استاد ہوا کرتے تھے۔ خیر، بے ہوش شہناز کو فوری طور پہ جناح ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ان کے شوہر سلیم اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ یہاں ایک بات بہت عجیب ہوئی کہ زیدی کی موت کی وجہ کیا تھی اور یہ کہ شہناز اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی، موت سے اس کا کیا تعلق تھا۔ زیدی مردہ اور شہناز اس کے بیڈ روم میں، اس کے قریب ہی بے ہوش۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اس وقت تو کسی نے نہیں سوچا۔ اب تدفین کے بعد رشتہ داروں کا غم ذرا ہلکا ہوا اور ان کی زندگی میں واپس آئے، وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئے۔ ویرا بھی جرمنی سے آ گئی تو یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ رپورٹ درج کرائی جائے۔ سکرات ہی گئی۔ قانونی طریقہ کار کے مطابق مجسٹریٹ نے قبر کشائی کا حکم دے دیا۔ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ زیدی کی موت زہر خانے سے ہوئی تھی۔
کیونکہ موت کے وقت شہناز اس کے پاس تھی، سو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا۔ یہاں شہناز نے یہ موقف اختیار کیا کہ زیدی کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود زیدی کے ہاتھوں مرتے مرتے بچی ہے۔ ہوا یوں تھا کہ زیدی نے ملنے پر اصرار کیا، سو اس رات وہ اسے ملنے آ گئی۔ یا زیدی نے کافی کی 2 پیالیاں تیار کی اور جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے اس میں زہر ملا دیا۔ ایک پیالی زیدی نے پی، دوسری میں نے۔ دونوں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ زیدی جان سے گیا، مجھے ڈاکٹروں نے بچا لیا۔ یہ وہ بیان تھا جو شہناز نے عدالت میں دیا، لیکن کیا حقیقت بس اس قدر تھی؟ شاید اس سے کچھ زیادہ، شاید بلکہ یقیناً شہناز نے زہر آلود کافی انجانے میں نہیں پی تھی، بلکہ یہ دونوں کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ اکٹھے جی نہیں سکتے تو ایک ساتھ مر تو سکتے ہیں۔ زیدی مرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، شہناز نے اس کا ساتھ دیا۔ زیدی اس کے سامنے اس کی گود میں سر رکھ کر مرنا چاہتا تھا، لیکن شہناز عدالت میں یہ بیان نہیں دے سکتی تھی۔ زیدی جان سے جان جا چکا تھا، اب اگر وہ یہ بیان دیتی کہ وہ بھی اس کے ساتھ مرنا چاہتی تھی تو اسے اقدام خودکشی کے جرم میں سزا ہو سکتی تھی، جو بدنامی ہوتی وہ الگ۔ خیر بدنامی تو ہو چکی تھی، لیکن جس قدر ہو چکی تھی اس سے کہیں زیادہ۔ اگر حقیقت یہ تھی تو اس نے اسے چھپائے رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ مقدمہ کئی ماہ تک چلتا رہا۔ وکیل استغاثہ نے خوب جرح کی، شہناز پر سوالات کی پچھاڑ کر دی، لیکن اس پر کسی طور قتل کا الزام ثابت نہ ہو سکا۔ عدالت نے اسے رہا کر دیا۔ زیدی نے کیا خوب کہا تھا، مت پوچھ کہ ہم ضبط کے کس راہ سے گزرے، یہ دیکھ کہ تجھ پر کوئی الزام نہ آیا۔ جب زیدی کے قتل کا مقدمہ چل رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ کہ لوگوں کی اکثریت اس سے نفرت نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات رکھتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ ان کے محبوب شاعر کی محبوبہ تھی۔ مصطفیٰ زیدی نے اپنے ایک اور مقبول عام شعر میں پہلے کہہ دیا تھا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے۔ اب سوال یہ ہے کہ شہناز زیدی کی قاتلہ تھی؟ یقیناً تھی، لیکن یہ قتل اس رات نہیں بلکہ بہت پہلے ہو گیا تھا، اس روز جب زیدی سے اس کا پہلی بار سامنا ہوا اور زیدی اس کی قاتل نگاہ کا شکار ہو گیا تھا۔ جن دنوں عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا ان دنوں اخبارات کے فوٹوگرافر شہناز کی عدالت جاتے ہوئے یا واپسی پر اس کی تصویر کھینچتے، جو اگلے روز اخبارات میں اس طرح کے کیپشن کے ساتھ شائع ہوتی کہ شہناز گل پیشی کے لیے عدالت جاتے ہو۔ اخبارات کے قارئین کو تو خیر یہ تصاویر اگلے روز دیکھنے کو ملتی، مگر عدالت کے راستے میں موجود لوگ جب شہناز کو پولیس کے پیرے پہ آتے یا جاتے ہوئے دیکھتے تو اس کے حسن کے نظارے کی خاطر کھڑے ہو جاتے۔ ایسے ایک پیشی کے دوران ایک اچانک شور بلند ہوا، شہناز جا رہی ہے، شہناز جا رہی ہے۔ لوگ جمع ہو گئے اور اشتیاق سے دیکھنے لگے۔ ایک قدرے بڑی عمر کا شخص جو ذرا پیچھے کھڑا تھا اور لوگوں کی ہجوم کی بنا پر شہناز کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس نے بلند آواز میں کہا، میاں ہٹو ہٹو، دیکھنے دو۔ لوگوں نے ایک طرف ہو کر اس کے لیے راستہ بنایا۔ وہ شخص کچھ دیر سیر زدہ ہو کر شہناز کی قیامت خیز حسن کو دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کر بولا، اماں زیدی ٹھیک ہی مرا تھا۔ مصطفیٰ زیدی نے شہناز کے لیے تو کہا تھا، خدا کرے کہ تیرے حسن کو زوال نہ ہو، میں چاہتا ہوں تجھے یوں ہی عمر پر دیکھوں۔